پاکیزگی نفس کا بحر رواں نماز ہے۔ عبادتوں کے سر کا تاج نماز ہے۔ اپنے رب سے راز و نیاز کا نام نماز ہے۔ اللہ کی لازوال نعمتوں کا شکریہ نماز ہے۔ ظلمت قبر کی فانوس نماز ہے۔ نماز اعمال کی مقبولیت ہے۔ نماز شیطان کی شکست ہے۔ نماز خاشعین کا سکون قلب ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز فرشتوں کا وظیفہ ہے۔ نماز پیغمبروں کا پیغام ہے۔ نماز روح صاحب معراج ہے۔ نماز کعبہ مومن کی کامیابی کا اعلان ہے۔ نماز بطول کی پاکیزہ آرزو ہے۔ نماز سید الشہداء کی عظمتوں کا راز ہے۔ نماز سرفروشوں کی قوت اور مساوات کا مرکز ہے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بندوں صاحبوں محتاجوں غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری یہ خصوصی پیشکش صراط مستقیم اپنے مقطع میں داخل ہو چکی ہے، جس کا آج پہلا مصرع ہے۔ آج ہم نے یہ چاہا کہ اپنے مہمان حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صبیح الحسین رضوی صاحب قبلہ کے ساتھ اسلام کا ایک بہت ہی اہم موضوع، جس پر بہت زیادہ باتیں کی جا چکی ہیں اور بہت زیادہ باتیں درکار بھی ہیں، یعنی نماز، اس کے سلسلے میں کچھ بھولے بھٹکے سوالات جو ہم تک آئے بھی ہیں اور جو ہم بتانا ضروری بھی سمجھتے ہیں، ان کی طرف اشارہ کرتے چلیں۔ ناظرین، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ایک بار اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اس طرح کہ ادا ہو جائے۔ اللہ کا یہ اولو العزم پیغمبر ایک دفعہ چونک گیا اور بے ساختہ اس نے جواب دیا کہ اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جبکہ میری ہر آتی جاتی سانس تیری ایک نعمت ہے۔ جب تک میں تیری دی ہوئی کسی ایک سانس کا شکر ادا کروں گا، اس شکر ادا کرنے میں میری کئی سانسیں گزر جائیں گی۔ اللہ کو جناب موسیٰ کا یہ جواب بہت پسند آیا اور اس نے کہا کہ اسی احساس کا نام شکر ہے۔ تو ناظرین، وہ تو پیغمبر خدا تھے، ہمارے لیے بھی، ہمارے جیسے معمولی بندوں کے لیے بھی اللہ نے اس کا بہت آسان طریقہ بیان کر دیا ہے کہ میری بارگاہ میں 5 بار آؤ، اپنی بندگی کا اظہار کرو اور میری بارگاہ میں کچھ سجدے بجا لاؤ۔ تمہاری زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے بہت ہی کم وقت میں تمہارا لوں گا، مگر جب تم میرے ایک پسندیدہ بندے بن جاؤ گے تو ہر آقا کا یہ دستور ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ غلام کی بہت ساری خرابیوں کو نظر انداز کر دیا کرتا ہے۔ ہم بھی اپنے بہت سارے گناہوں کو اسی نماز کے ذریعے
اللہ کی بارگاہ میں بخشوا سکتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع بہت اہم ہے اور ہم نے اپنی زندگی میں خود بھی دیکھا، اپنی ہی زندگی کا جب مشاہدہ کیا تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پر نماز نئی نئی واجب ہوتی ہے تو اس زمانے میں ہم اتنا سنجیدگی سے اس کو لیتے نہیں ہیں، اور بہت سعادت مند بندوں کی بات تو چھوڑ دیجیے، مگر عمومی طور پر ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ 15 17 18 سال کی عمر تک بچے جو ہیں وہ ذرا غافل رہتے ہیں، مگر ایک خاص وقت میں جب انہیں شعور آتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی قضا نمازوں کو بھی پڑھیں۔ تو اسی کے لیے میں سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ نماز میں کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو پڑھنا بالکل واجب ہے، جن کو ترک نہیں کیا جا سکتا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین اجمعین، لا سیما علی حجت ابن الحسن العسکری بقیت اللہ العظم، صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ دیکھیے، نماز میں جو چیزیں واجب ہیں دو حصوں پر مشتمل ہیں، دو حصوں میں واجبات۔ ایک ہے واجب رکنی یعنی بنیاد، اور رکن یعنی پلر۔ ان واجبات کے چھوٹنے پر نماز باطل ہو جائے گی، اور وہ 5 ہیں۔ پہلی چیز ہے نیت، ٹھیک۔ دوسری چیز ہے تکبیرۃ الاحرام۔ پہلی تکبیر جو ہوتی نیت کے بعد، وہ تکبیر واجب ہے، اور یہ واجب رکنی میں ہے۔ اگر نہیں انجام دے گا آدمی تو نماز صحیح نہیں ہے۔ پلر جب نہیں ہے تو بلڈنگ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ تیسری چیز ہے آپ کے قیام میں نہیں کھڑا ہونا۔ چوتھی چیز ہے رکوع، 5ویں چیز ہے سجدے۔ یہ وہ واجبات ہیں جن کو کہا جاتا ہے واجب رکنی، یہ پلر ہیں، ان پر ساری نماز جو ٹکی ہوئی ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی خلل پا گیا، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر چھوٹ گیا یا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو پھر نماز صحیح نہیں ہے۔ اس میں پڑھا کیا جائے گا؟ دیکھیے، اس میں پڑھنا تو نہیں ہے نا، جو پڑھنا ہو وہ واجبات وہ الگ ہیں، پھر اب وہ واجبات جو رکنی نہیں ہیں، یہ جو ہے کیا ہے نیت۔ اب نیت کے لیے ضروری نہیں کہ آپ لفظوں میں اسے بیان نہیں کریے، آپ نے ارادہ جو کیا ہے، اندر ہی اندر جو ارادہ کیا ہے، مثلا اندر آپ نے ارادہ کیا نماز میں پڑھتا ہوں مغربی 3 رکعت واجب قربتاً اللہ، اگر جماعت سے پڑھتے ہیں تو ایک لفظ جماعت پڑھا دیجیے، نماز مغرب میں پڑھتا ہوں 3 رکعت جماعت سے واجب قربتاً اللہ۔ آپ کا جو اندر میں ارادہ ہے یہی آپ کی نیت ہے، بالکل۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا اللہ اکبر۔ اب جو آپ نے اللہ اکبر کا، یہ تکبیرۃ الاحرام ہے۔ جی، 2 رکن ہو گئے۔ تیسرا رکن آپ کا قیام ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو بیمار وغیرہ نہیں، ایمرجنسی وغیرہ کی بات نہیں، نارمل حالات والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد سے رکوع ہے اور سجدہ ہے۔ اب ان کے درمیان جو چیزیں واجب ہیں وہ ہے قرات۔ قرات کا مطلب سورہ حمد اور کوئی دوسرا سورہ پڑھنا۔ یہ دونوں سورے پڑھنے واجب ہیں؟ واجب ہے، بالکل واجب ہے۔ پھر اس کے بعد تشہد ہے، سلام ہے، یہ واجبات میں سے ہیں۔ ان میں سے اگر کچھ چیزیں چھوٹتی ہیں تو پھر اس میں یہ کر سکتا ہے آدمی کہ سجدہ سہو کے ذریعے اس کو پورا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر تشہد آدمی بھول گیا ہے۔ تشہد کے بھی 2 گوشے ہیں، ایک تو آپ الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اسی کو تشہد کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو سلام ہے، جی سلام بھی واجب ہے، یہ بھی واجب ہے، یہ بھی واجب ہے، تینوں سلام۔ جی 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 جی۔ اب اگر تشہد بھول گیا ہے، فرض کریے دوسری رکعت میں بیٹھا تھا تشہد پڑھنے کے لیے، بھول گیا ہے، کھڑا ہو گیا۔ اب کھڑا ہو گیا تو کب یاد آئے؟ اگر فوراً یاد آ جائے تو بیٹھ جائے، فوراً یاد آ جائے بیٹھ جائے، تشہد پڑھے، نماز ختم ہونے کے بعد 2 سجدہ سہو کرے کہ اس نے بھولے سے سہون اس نے قیام کر لیا تھا تشہد پڑھے بغیر۔ اور اگر وہ رکوع تک پہنچ گیا ہے، اب وہ آگے بڑھ گیا، کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے تسبیحات اربعہ پڑھا اور رکوع میں آ گیا،
اب تو ظاہر بات ہے تشہد پلٹ کر کے نہیں کرے گا، اب نماز مکمل کرے اور تشہد کے عوض میں وہ 2 سجدہ سہو کرے۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ واجب ہیں جن کو سجدہ سہو سے جبران ہو سکتا ہے، کچھ چیزیں جو واجب رکنی ہیں وہ کسی بھی ذریعے سے ان کا جبران نہیں ہو سکتا، وہ اگر ان میں کوئی خلل ہو گیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کو میں ایک لفظ میں پھر سے یہ اگر کہوں کہ ایگزیکٹلی اگر آپ بتا دیں کہ ایک لڑکا ہے کہ جو قضائے عمری اب پڑھنا چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں نے اگر 10 سال کی نماز قضا کی یا بڑھاپے میں کچھ آ رہا ہے، تو اس نماز میں اس کو ایگزیکٹلی وہ نام لے کے آپ بتا دیں کہ اسے وہ کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں۔ سورہ حمد جی، اور دوسرا سورہ، جی، اور سلام اور تشہد، رکوع، رکوع، تشہد، سلام، نیت، قیام، یہ جو ہے یعنی مطلب جو واجبات ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے ہر حالت میں، ہر حالت میں۔ اب جو تخفیف وہ کر سکتا ہے وہی میں تخفیف کے ساتھ جاننا چاہ رہا ہوں۔ تخفیف جو کر سکتا ہے، جیسے رکوع میں 3 مرتبہ سبحان اللہ ہے تو 1 مرتبہ کہہ سکتا ہے، سجدے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ ہے 1 مرتبہ کہہ سکتا ہے، اور جو ہے آپ کے قنوت ہے، قنوت دیکھیے واجب نہیں ہے مگر عمدن نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اچھا جی، قنوت عمدن نہیں چھوڑ سکتے، اگر یاد آ گیا ہے، کب یاد آیا ہے؟ مطلب رکوع میں ہے، مطلب دوسری رکعت میں آدمی نے سورہ حمد پڑھا، سورہ توحید پڑھا اور سیدھے رکوع میں چلا گیا، اب رکوع میں یاد آ گیا یار ہم نے تو قنوت پڑھا ہی نہیں تھا، تو رکوع سے اٹھ کر کے قنوت پڑھے پھر سجدے میں جائے۔ قنوت میں کم سے کم پڑھ سکتا ہے ربنا اغفر لی، اتنا کہہ سکتا ہے، 1 صلوات پڑھ کر کے جا سکتا ہے، اس میں تخفیف کر سکتا ہے۔ قیام متصل با رکوع کیا چیز ہے؟ دیکھیے اصل میں اس کو سادے لفظوں میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قیام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کھڑے ہونا۔ ہمارا کھڑا ہونا، کھڑے ہو کے جو ہم سورہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہمارا کھڑا ہونا متصل ہو، اس کا کنیکشن ہو رکوع سے۔ اب اگر جیسے آدمی سورہ دوسرا پڑھ رہا ہے اور پڑھنے کے وقت جو ہے اس کو کھجلی ہوئی، مثال کے طور پر ایک سادی مثال دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، کھجلی کے لیے مطلب کھجلی ہوئی اس کی مطلب گھٹنے کی طرف، اب وہ تھوڑا سا جھک کر کے، اب قیام تو نہیں رہ گیا نا مکمل، اب وہ کھجلانے لگا، اتنے میں اس کا دوسرا سورہ بھی پورا ہو گیا، اب وہ فوراً رکوع میں اگر چلا جائے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ نہیں، اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور اس نے سورہ مکمل کیا، دونوں سورے مکمل کر لیے، اب اس کا ایک سانس لینا کھڑے ہو کر کے تب رکوع میں جانا ضروری ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں، وہ تو قیام کی حالت میں ہی ہے، قیام کی حالت میں وہ یعنی سورہ باقاعدہ مکمل کر لے قیام کی حالت میں رکوع میں جائے سیدھے، اور پھر سیدھے، یہ جو ہے قیام متصل برکوع ہے۔ اچھا، اگر یہ درمیان میں جیسے مثال کے طور پر وہ کھجلی وجلی کرنے لگا، تھوڑا سا کسی وجہ سے جھک گیا ہے، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے وہ سیدھا کھڑا ہو پھر رکوع میں جائے، ورنہ آپ کی یہ قیام متصل برکوع نہیں کہا جائے گا۔ اچھا، ابھی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا ہے تو میں کس نیت سے وضو کروں گا؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں، آیا نماز کا وقت نزدیک ہے آپ کے وضو سے، مثلا 5 منٹ، نماز کا وقت ہے مثلا 7:05، 7 بجے آپ وضو کر رہے ہیں، تب تو آپ واجب کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ واجب آپ کا داخل ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ واجب آپ کا داخل ہو رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو وقت ہمارے یہاں دیا جاتا ہے نماز کا، وہ بہرحال 5 منٹ کی احتیاط کے ساتھ دیا جاتا ہے، تو در حقیقت وہ وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب اگر 7:05 پہ آپ کے نماز کا وقت ہے اور اس وقت نماز کا وقت ہو جائے گا بالیقین، اور 7 بجے آپ وضو کر رہے ہیں، تب تو آپ واجب کر سکتے ہیں، وضو میں کرنا واجب قربتاً اللہ، اس لیے کہ نماز کا وقت آ رہا ہے۔ اب اس میں کوئی فاصلہ بہت زیادہ نہیں رہ گیا، اگر فاصلہ زیادہ ہے مطلب 15 منٹ کا، 10 منٹ کا، 20 منٹ کا، تو پھر آپ جو وضو کریں گے وہ قربتاً اللہ کی نیت سے۔ اور یہ سوال بہت اچھا کیا آپ نے کیا ہے، اس لیے کہ اس سے 99% لوگ جو ہے ناواقف ہیں۔ واجب چونکہ نماز مغرب پڑھنے جانا ہے، مسجد جا رہے ہیں، مسجد میں نماز ہوگی مطلب 7 بجے اور ہم جا رہے ہیں 6:30 بجے وضو کر کے گھر سے، اب ظاہر سی بات ہے اب عموماً لوگ واجب کی نیت سے کر کے وضو میں کرتا واجب قربتاً اللہ، نہیں، صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس لیے کہ ابھی واجب کا وقت آیا ہی نہیں۔ واجب کا اتنا ٹائم کہ جس کو کہا جا سکے کہ صاحب اسے فاصلہ نہیں کہتے ہیں، تو
तो 4 मिनट पहले अगर वो कर रहा है वाजिब की नीयत से वजू तो हो सकता है, वरना उससे पहले कुर्बतन इल्लाह की नीयत से करेगा, नमाज उस वजू में पढ़ सकता है। सूरह माऊन में एक छोटा सा जुमला है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तो वो मुसल्लीन यानी वो नमाजी, उनके लिए वैल है जो नमाज से गाफिल रहते हैं। तो नमाजी नमाज से गाफिल रहते हैं का मतलब क्या है? तो बेनमाजी हुआ वो, या ये कौन सा नमाजी है कि जिसके लिए वैल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया? और ये वैल क्या चीज़ है? तो पहले तो उन नमाजियों के बारे में कुछ बात हो जाए, ये कौन है? देखिए, असल में ये साहून जो है ये गाफिल के मानी में नहीं है। साहून दर हकीकत ये सुबुक और हल्का समझने वाला, नमाज की कोई हैसियत नहीं, बस पढ़ लेता, मुसलमान लिहाजा पढ़ लेता है। लिबास कैसा होना चाहिए? जनाब सिद्दीक़ ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से रवायत है, आपने अपने वालिद माजिद बानिय इस्लाम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, उनसे आपने पूछा था कि बाबा, मर्द और औरत दोनों में से कोई एक जो नमाज को हल्का समझते हैं, नमाज में सुस्ती करते हैं, नमाज में गफलत से काम लेते हैं, आया उनके लिए क्या हुक्म है? जनाब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे लोगों के लिए 15 बलाएं हैं, 15 बलाओं में मुब्तला होगा, जिसमें से 6 बलाएं तो दुनिया में है, 6 बलाएं दुनिया में है, 3 बलाएं मौत के वक्त है, 3 बलाएं कब्र में है और 3 बलाएं कयामत में है। अब ये 6 बलाएं जो हैं, आप देखिए जो रवायत में है, उम्र की बरकत खत्म हो जाएगी। जो लोग नमाज को हल्का समझते हैं उनकी उम्र में बरकत नहीं होगी। 60 साल की उम्र अगर अल्लाह ताला ने रखा है तो उससे पहले ही मरेगा, उसके बाद नहीं मरेगा, उम्र की बरकत खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, रिस्क की बरकत खत्म हो जाएगी। रिस्क मिलना और है, रिस्क की बरकत और है। रिस्क मिलने का मतलब मैं आपको यूं बता दूं कि हमने कमाया है, कमा करके हम लाए हैं, हमने ला करके रखा है, मगर हम खा नहीं पा रहे हैं, उसकी जो लज्जत होनी चाहिए वो हमको मिल नहीं पा रही है, तो रिस्क की बरकत खत्म हो जाएगी। मालूम हुआ खर्च है आपके 2 रुपया, मगर खर्च हो रहा है 50 रुपया, बरकत खत्म हो गई। बरकत खत्म होने का मतलब यह है आप सैकड़ों भी खर्च करके मालूम है 2 रुपए के बराबर आप खा रहे हैं। मिसाल के तौर पर महंगाई इतनी हो गई, आप ही के लिए मार्केट उसी वक्त महंगी हो गई, क्या कर लेंगे आप? लिहाजा रिस्क की बरकत खत्म हो जाती है। तीसरी चीज यह है कि चेहरे से जो एक ईमान की रौनक होती है वो ईमान की रौनक छिन जाती है। बंदगान साले की रौनक इसे कहा जाता है। बंदगान साले की चेहरे पे एक रौनक अलग होती है, वो ईमान की रौनक होती है, वो ईमान की रौनक होती है जो छिन जाती है। और कोई भी वो अमल कर डाले, कोई भी अमल कर डाले, मगर उसको अज्र नहीं मिलेगा। कोई सा भी अमल कर डाले, बड़े से बड़ा अमल कर डाले, क्यों? इसलिए कि नमाज को वो सबूक समझ रहा है। क्यों? इसलिए कि नमाज सैयदुल इबादात है, नमाज सैयदुल इबादात है। कल कयामत में नमाज देखा जाएगा हर अमल से पहले। अमल की दुनिया, अकीदे की बात नहीं कर रहा हूं, अमल की दुनिया से सबसे पहले जो देखा जाएगा नमाज को। अगर नमाज होता है ना कि आया कोर्ट में ये मुकदमा लिया जाए या न लिया जाए, तो कल अल्लाह की बारगाह में कयामत में तमाम आमाल लिए जाए या न लिए जाए, नमाज देखी जाएगी। अगर नमाज ठीक ठाक पढ़ी है तब तमाम आमाल की गुफ्तगू होगी, वरना रिजेक्ट, ये तमाम आमाल भी कबूल नहीं किए जाएंगे। लिहाजा पैगंबर फरमाते हैं कि जो अज्र मिलना चाहिए उसके अमल का, कोई सा भी अमल करे उसको अज्र नहीं मिलेगा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी दुआ आसमान की तरफ नहीं जाती है जो नमाज को हल्का समझता है। कैसी भी दुआ कर डाले, पूरा कुरान उठा करके पढ़ डाले, मगर दुआ नहीं जाएगी आसमान की तरफ। क्यों? इसलिए वो नमाज को हल्का समझता है। और जो सालिहीन को परवरदिगार आलम सवाब देता है, सालिहीन के साथ जो अल्लाह ताला अलग से एक अपना करम करता है, उस करम से ये आदमी क्या रहेगा जो नमाज को हल्का समझता है, ये बिल्कुल उसे महरूम रहेगा। तो ये वो है जो दुनिया की बलाएं हैं। अब आइए 3 बलाएं मरते वक्त।
पैगंबर फरमाते मौत के वक्त 3 बलाएं, जो लोग नमाज को हल्का समझते हैं मौत उनके लिए भूखा मरेगा। अल्लाह। जो लोग नमाज को हल्का समझते हैं वो भूखा मरेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग नमाज को हल्का समझते हैं, पैगंबर फरमाते हैं जिल्लत की मौत मरेगा। जो नमाज को हल्का समझता है वो जिल्लत की मौत मरेगा। तीसरी चीज, मौत के वक्त जो बला बताया है पैगंबर ने, प्यासा मरेगा। पैगंबर फरमाते हैं यहां तक कि पूरी दुनिया की नहरें अगर उसको पिला दी जाए तब भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। नमाज को हल्का समझने वाले लोग, नमाजों को उनके वक्तों पर अदा न करने वाले लोग, मैं फिर कहूंगा इमरजेंसी, जरूरत, परेशानी, कोई दिक्कत, कोई रुकावट अगर है तो वो लोग इस हुक्म से अलग हैं। वो लोग इस हुक्म से अलग, मतलब खाली बैठे हुए हैं और नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए है। और नमाज को सही तरीके से पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, सीख सकते हैं, अगर नहीं आ रही तो भाई सीखे आदमी, सीख सकते हैं मगर सीख नहीं रहे। 3 बलाएं कब्र में हैं। नंबर 1, कब्र के अंधेरे में मुब्तला होगा। कब्र का अंधेरा, तारीकी बहुत ही सख्त है। नंबर 2, कब्र उसके ऊपर तंग कर दी जाएगी। अल्लाह अजाब के फरिश्ते को उसके साथ भेजेगा, कब्र में उसके साथ रहेगा अजाब का फरिश्ता, उसे अजाब देता रहेगा। और 3 बलाएं कयामत के दिन है। महशर में जब वो लाया जाएगा तो घसीटा हुआ, उसको घसीटते हुए लाएंगे मलाइका महशर में जो उसको लेकर के आएंगे तो घसीटते हुए लेकर के आएंगे। नंबर 2, उसके आमाल को का जो हिसाब व किताब होगा बहुत सख्ती से हिसाब व किताब होगा, कोई रहम करम नहीं होगा। और तीसरी चीज ये है कि अल्लाह उस पर निगाहे करम नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। जो नमाज को हल्का समझते हैं, नमाज को सुबुक समझते हैं, नमाज को हल्का समझने में एक चीज और भी है, तस्बीह टूटी हुई है, सही नहीं होती है। बटन अगर थोड़ा सा हल्का सा जो है कोट का खराब हो जाए तब तो जब बगैर उसको सही किए वो नहीं जाएंगे, वरना लोग क्या कहेंगे, बाहर लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारे घर में तुम्हारी औरतों को इतनी तमीज नहीं कि कम से कम तुम्हारा बटन तो कर रहा है। मगर यहां पर तस्बीह टूटी हुई है, कोई मसला नहीं है। सजदा के ऊपर सजदा टूटी हुई है, उस पर गट्ठे जमे हुए हैं, अब सजदा भी सही नहीं हो पाएगा, मगर उसी पे पढ़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कहीं कहीं जाते हैं नमाज के लिए तो उसकी पर से खाक खुद झाड़नी पड़ती है उस मुसल्ले पे, यानी गोया वो मुसल्ला कभी उठा ही नहीं है। तो वो तो नमाज न पढ़ने वालों की बात अलग है। ये वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं मगर उस नमाज का उनको फायदा नहीं है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो नमाज को अपने ऊपर बोझ समझते हैं, नमाज को एक मजहबी रस्म समझते हैं। एक मर्तबा ये कभी सोच रहा है आदमी कि जो हम नमाज पढ़ रहे हैं, जिसकी बारगाह में जा रहे हैं वो कबूल करेगा या कबूल नहीं करेगा। हम समझ रहे हैं कि हम एहसान कर रहे हैं परवरदिगार आलम पर, हम समझ रहे हैं कि हम अल्लाह ताला पर एहसान कर रहे हैं। इसीलिए ये वो लोग हैं जिनको अमीर मोमिनीन सलाम क्या कह रहे हैं? चोर। जो नमाज में चोरी करे, यानी नमाज को बाकायदा होश व हवास के साथ, उसके उसूलों के साथ, उसके शराइत के साथ अगर अदा न करे तो अमीर मोमिनीन सलाम कहते हैं वो सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा चोर है। लिहाजा अगर इसमें गौर करें और देखें तो मौला इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तरीका बताया है कि खुदा की बारगाह में जाओ तो अपने आप सजा करके जाओ। खुदा की बारगाह में जा रहे हो, अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसीलिए जब नमाज के लिए तैयार होते थे, जब नमाज का वक्त होता था आप तैयार होते थे, बाकायदा आप अपने आप को सजाते थे। लोग कहते थे फर्जंद रसूल नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हाँ अल्लाह की बारगाह में, अपने माशूक की बारगाह में जा रहा हूँ। लिहाजा आम जगहों पर आदमी मेहमानी के लिए जाता है तो सज के जाता है, मैं तो अपने माशूक की बारगाह में जा रहा हूँ, अपने मालिक की बारगाह में जा रहा हूँ। तो एक शौक होना चाहिए, नमाज के लिए तैयार होने का एक शौक होना चाहिए। नमाज का वक्त आ रहा है, नमाज का वक्त आ रहा है, खुद ये इंतजार नमाज ये खुद एक बहुत बड़ी इबादत है। सुभान अल्लाह। गोया अल्लाह फख्र करता है अपने उस बंदे पर मलाइका के दरमियान, मेरा बंदा नमाज के लिए तैयार हो रहा है, मेरा बंदा मेरी इबादत के लिए तैयार हो रहा है। अल्लाह हमारी नमाजों का मोहताज नहीं है, मगर वो ये चाहता है कि मेरा बंदा मेरी बारगाह में आके नमाज पढ़े ताकि इसका उसे फायदा पहुंचे। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सबक दिया, एक दर्स दिया, एक तरीका बताया है कि नमाजों के लिए पहले से तैयार हो।
اب وہی نماز جو کہ نماز مغرب کے سلسلے سے ہے، کہ جو امام زمانہ علیہ السلام نے بھی فرمایا اور امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی لعنت کی ہے. امام علی مقام علیہ السلام نے، امام محمد باقر علیہ السلام نے اور امام زمانہ علیہ السلام نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو نماز مغرب کو اس وقت پڑھتا ہے جب آسمان ستاروں سے بھر جاتا ہے. جبکہ حکم کیا ہے کہ آسمان پر ستارے بھرنے نہ پائیں اور تم نماز صبح اور نماز مغرب کو ادا کرو. امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی ایک ملاقات میں، ان ملاقاتیوں میں سے جو واقعات نقل اس میں سے امام علیہ السلام نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ نماز مغرب کو ادا کرو ستاروں کے نکلنے سے پہلے، یعنی وہی آسمان میں ستاروں کے پھیلنے سے پہلے، اور نماز صبح کو ادا کرو ستاروں کے ڈوبنے سے پہلے. سبحان اللہ سبحان. ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے مگر نماز کے لیے ٹائم نہیں. بیٹھے آدمی بکواس کر رہا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی تو بہت خوبصورت جملہ ہے نماز کو سبق سمجھنے کے سلسلے میں. کیا ہے وہ؟ امام علی مقام علیہ السلام کو وہ آخری وقت تھا، جناب حمید خاتون فرماتی ہیں کہ امام علیہ السلام کی زندگی کی وہ آخری سانسیں تھیں جب آپ نے پورے کنبے کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ نے فرمایا میری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی جو نمازوں کو ہلکا سمجھتے ہیں. اس کے بعد آپ کی روح اقدس جسم سے نکل. اللہ اکبر. آپ نے آخری لمحے میں آخری سانسوں میں میری شفاعت کی امید وہ نہ رکھے جو نمازوں کو ہلکا سمجھتا ہے. نمازیں نہ پڑھنا تو ایک بہت دور کی چیز ہے، نمازیں پڑھتا ہے مگر نماز کو ہلکا سمجھتا ہے. ہلکا سمجھنے کا مطلب یہ ہے نہ اس کی قرات کی طرف توجہ دیتا ہے، نہ اپنے لباس کی طرف توجہ دیتا ہے، اور نہ تو جو وسائل ہیں نماز کے جیسے سجدگاہ ہے، تسبیح ہے، اس کی طرف، اس کو زینت دینے کی طرف، اور نہ تو کس طریقے سے رکوع میں جانا چاہیے، کس طرح سجدے میں جانا چاہیے. جیسے نہیں تیسے بس نماز ادا کر لی اپنے اوپر اور سمجھ رہا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور ہم نے ایک احسان کر دیا ہے. قرآن مجید میں بھی اسی کی طرف اشارہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے ہم پڑھتے ہیں مگر نماز کو ایک مرتبہ آدمی دیکھے، غور کرے، نہیں تو کسی عالم دین سے، کسی جاننے والے سے ایک مرتبہ اپنی نماز کو چیک اپ کرائے، جو کمیاں ہیں ان کو دور کرے. اس کا بھی ثواب ملے گا. خالی اس کا یہ ارادہ کرنا کہ مجھے نماز میری صحیح ہو جانی چاہیے، ہو سکتا ہے کہیں میری نماز میں کوئی غلطی کمی ہو، آپ چھوڑ دیجئے سب کو. علماء یہ کام کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو چیک کرتے ہیں، علماء چیک کرتے ہیں میری نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، بہت اہم موڑ پر گفتگو ہے اور شاید میرے ساتھ آپ بھی یہ چاہتے ہوں کہ یہ گفتگو ابھی تمام نہ ہو. مولانا صاحب نے جس طریقے سے ہماری آنکھیں کھولنے کی کوشش کی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ بہت سارے ہمارے جوان اس مزاج کے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی چیز انہیں نہیں معلوم ہے تو ہمیں اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، یا اگر کوئی چیز ہم نہیں جاننا چاہ رہے ہیں تو جب تک ہم نہیں جانتے ہیں ہمارے حق میں بہتر ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر نہیں جانتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ جا کے بتایا جائے. اسی نماز کے حوالے سے بڑی قیمتی تو 3 باتیں رہ گئی ہیں، فائدے کی بھی باتیں رہ گئی ہیں. کل جو ہمارے پروگرام کا آخری مصرع ہوگا، یعنی ماہ مبارک رمضان کے لیے جو ہماری صراط مستقیم کی آخری قسط ہوگی، اس کو دیکھیے گا اور اپنے بچوں کو بھی ضرور دکھائیے گا. خدا حافظ و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.